سورہ تحریم کی آیتوں کو پڑھ لیجئے گا، حضور کی دو ازواج کا ذکر ہے وہاں پر. میں یہاں سے، حالانکہ قرآن ہے پھر بھی میں یہاں سے نہیں تفصیل میں جاؤں گا. سورہ تحریم کی ابتدائی 4 آیتیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب حضور نے اپنی زوجہ سے ایک بات کہی اور یہ فرمایا تھا کہ کسی کو آگے نہ پہنچانا، اور انہوں نے وہ بات آگے پہنچائی اور اللہ نے حضور تک یہ بات بتا دی. حضور حضرت زینب بنت جہش کے گھر میں تھے، یہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں، یہ دونوں روایتیں موجود ہیں. اور وہاں انہوں نے شہد کھایا اور ایک زوجہ ان کو حسد ہوا. انہوں نے کہا کہ جب آئیں گے ہم تو ہم مل کر یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک، میری تو جرأت اور حیثیت نہیں، لیکن چونکہ تاریخ میں جو لکھا ہے وہ نقل کر رہا ہوں کہ ہم کہیں گے کہ آپ سے بو آ رہی ہے. اور حضور ایک زوجہ کے پاس گئے، پھر دوسری زوجہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بو آ رہی ہے. یہ سورہ تحریم کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں بزرگ علماء اہل سنت کی تفسیروں سے. حضور نے کہا کہ میں اب وہ شہد استعمال نہیں کروں گا، اپنے لیے حضور نے لازم کیا. اللہ نے کہا کہ آپ وہ کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ آپ حرام نہ کریں اپنے اوپر اس شے کو. اور اگر تم دونوں نے توبہ نہ کی، یہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اگر تم دونوں نے توبہ نہ کی، اگرچہ کہ تمہارے دلوں میں کجی آ چکی ہے، تو اللہ عطا کرے گا اپنے رسول کو وہ بیویاں کہ جو آپ سے بہتر ہیں، جو مومن ہوں گی، مسلمہ ہوں گی، جو عبادت کرنے والی ہوں گی، سیبات و ابکارا، جو شوہر والی ہوں گی، جو پہلے شوہر ان کے گزر چکے اور اب شوہر کے بغیر ہو چکی ہیں، یا ابکارا باقرہ ہوں گی. تفسیر میں موجود ہے حدیث میں کہ وہ کہ جن کے شوہر پہلے تھے ان سے مراد حضرت آسیہ ہیں. حضور کی جنت میں زوجہ ہیں حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی. ہاں، فرعون کی بیوی دنیا میں ہے لیکن جنت میں حضور کی بیوی ہیں. اور ابکارا جو باقرہ ہیں وہ حضرت مریم ہے. حضرت مریم بھی حضور کی زوجہ ہے جنت میں. جنت میں جو حضور کی ازواج ہے نا، اس کے لیے روایت ہے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی یہاں، لیکن جنت میں حضور کی زوجہ حضرت مریم، حضرت خدیجہ، یہ حضور کی ازواج جنت میں. مجھے کوئی روایت دکھلا دیجئے اس کے علاوہ کہ جہاں کسی اور کو حضور کی زوجہ کہا ہو. دنیا میں حضور کی زوجہ ہونا اور ہے، جنت میں حضور کی زوجہ بننا اور ہے. یہ روایت ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کا مقام ہے. تو پھر سورہ تحریم کی ابتدائی 4 آیتیں میں نے پڑھی، جا کے کوئی تفسیر دیکھ لیجئے. اور اختتام سورہ تحریم کا ایسے ہوا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مومن عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے. اس سے پہلے کا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کو مثال بنایا ہے. اللہ تو اسی ترتیب سے بات کرتا ہے. ہاں، فخانتاہما، اگرچہ کہ یہ دونوں نیک بندوں کی بیویاں تھیں، نوح اور لوط کی بیویاں، فخانتاہما، لیکن دونوں نے نبی کے دین سے خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کا نیک بندوں کی بیویاں ہونا انہیں اللہ کے پاس بچانے والا نہیں ہے. وقیلت ادخلوا النار مع الداخلین، ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. کیا بات ہے، نوح اور لوط کی بیویاں کافروں کے لیے مثال، فرعون کی بیوی مومنوں کے لیے مثال. یہ اللہ کا نظام ہے. اب یہ بٹوین دا لائنز بہت سارے میسیجز ہیں، میں نے آیتیں پڑھ دی ہیں آپ کے سامنے، باقی آپ کے اوپر ہے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے. ہر انسان اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہے. جی، میں اس سے زیادہ کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. قرآن ہے یہ قرآن. اور آگے فرمایا وہ مریم امرأۃ عمران، حضور کی وہ ازواج کے جو جنت میں ہوں گی ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے ایک ساتھ ہی. مومنوں کے لیے دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے. تو پھر فرمایا حضور نے کہ کانت مریم سیدۃ النساء فی زمانہا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، لیکن میری بیٹی فاطمہ اولین اور آخرین میں جتنی عورتیں گزری ہیں سب کی سردار ہے. روزہ بیدار ہے میرے ساتھ انشاءاللہ؟ بس بات ختم ہو گئی. مریم بھی بطول ہیں اور فاطمہ بھی بطول ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ مریم سلام اللہ علیہا شادی نہ کر کے بطول ہیں، فاطمہ صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بطول ہے. یہ فکرہ پہنچا میں نے کیا عرض کیا. ہاں، ازدواج کر کے صاحب اولاد ہو کر بھی بطول ہیں. ابھی تاریخ آ رہی ہے 15 رمضان، خود حضرت عائشہ سے روایت ہے، اہل سنت کتابوں نے لکھا ہے، میں عربی پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب یقین کی منزل تک پہنچ جائیں، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ کانت مشیتھا مشیت رسول اللہ، جب سیدہ آتی تھی اور چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ چل رہے ہوں. وَلَقَدْ، درمیان سے میں نے جملے چھوڑ دیے، لَقَدْ خُلِقَتْ مِن تِفَاحَةِ الْجَنَّةِ،
سیدہ خلق ہوئی جنت کے سیب سے. حضور کو بلایا اللہ نے معراج پر، جنت کا سیب عطا فرمایا. اس لیے کانت لا تحیز، وہ تمام نسوانی عوارض سے پاک تھیں. بی بی خدیجہ، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ وہ جنت کے سیب سے خلق ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا اور وہ سیب عطا فرمایا. یہ روایت تو آپ کے ذہن میں ہے نا. اس سیب سے وہ نور زہرا منتقل ہوا. یہ سیب دنیا کا سیب نہ سمجھیے گا اسے، یہ فقط سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے یہاں پر. ہاں، ورنہ اس سیب کی جو تفصیل ہے وہ بھی ہے روایت میں کہ وہ سیب وہ ہے کہ جو شہد سے زیادہ شیریں ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے. اور وہ سیب کا تصور یہ ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے. یہ تو ایک مثال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نور سیدہ کو عرش پہ رکھا تھا. یہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اللہ نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کے فاطمہ عطا فرمائی تھی. اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. ہائے 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 ہائے. اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے، بی بی فاطمہ کی تخلیق سے پہلے کیا بنایا تھا؟ تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے. بھائی حضور کو معراج پہ بلایا تاکہ سیدہ عطا ہوں. تو زمین پر کوئی ایسی جگہ ہونا کہ جب ہم کف زہرا زمین پر تشریف لائیں تو اس مقام پر تشریف لائیں نا کہ جو عرش کے جیسا ہو. بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں، تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے. اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا. اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا.